فضائے بدر کو ایک آب بیتی یاد ہے۔ بدر مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں کا نام ہے جہاں زمانہ جاہلیت میں سالانہ میلہ لگتا تھا۔ یہاں ایک کنواں بھی تھا جس کے مالک کا نام بدر تھا۔ اسی کے نام پر اس جگہ کا نام بدر رکھ دیا گیا۔ اسی مقام پر جنگ بدر کا وہ عظیم معرکہ ہوا جس میں کفار قریش اور مسلمانوں کے درمیان سخت خونریز لڑائی ہوئی اور مسلمانوں کو عظیم الشان فتح نصیب ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کا نام یوم الفرقان رکھا۔ اسلام کے 313 جانبازوں نے کفار مکہ کے 1000 لشکر کو مات دی، حالانکہ ان کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، یعنی فوج میں سوار سپاہیوں کی تعداد 2 تھی۔ شمشیریں اور تلواریں نہ ہونے کے برابر تھیں۔ غزوہ بدر وہ معرکہ ہے جسے قرآن نے حق و باطل میں فیصلہ قرار دیا۔ اس میں 70 کفار مارے گئے۔ مسلمانوں کی مدد کے لیے 5000 فرشتے اترے۔ 313 مسلمانوں نے سامان اور تعداد کی قلت کے باوجود شجاعت اور خدا پر توکل کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ جنگ سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خداداد علم سے کفار کے قتل ہو کر گرنے کی جگہیں بھی بتا دیں۔ انصار کے 2 بچوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید محبت میں خاص طور پر ابو جہل کو قتل کرنے کے لیے جنگ میں شرکت کی اور اسے مار گرایا۔ بدر میں شہید ہونے والے حارثہ نامی صحابی کی والدہ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ حارثہ تو فردوس اعلیٰ کو پہنچے ہیں۔ اہل بدر کے لیے حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم جو بھی عمل کر لو میں نے تمہیں بخش دیا۔ امام علی المرتضیٰ علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن میں کچھ دیر لڑتا رہا، پھر پلٹ کر آتا تاکہ دیکھ سکوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کر رہے ہیں۔ میں آیا تو دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت سجدہ میں یا حیو یا قیوم کا ورد کر رہے ہیں۔ مولا مرتضیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں واپس میدان جنگ میں لوٹا، پھر کچھ دیر بعد واپس آیا تو دیکھا رسول اللہ وہی ورد کر رہے تھے۔ میں پھر میدان جنگ میں گیا اور پھر واپس آ کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی ورد کر رہے تھے۔ آپ مسلسل وہی پڑھتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو فتح نصیب فرمائی۔ نہیں تھا 313 سے آگے تک شمار۔